غلاموں کو شہ بطحا ادھر آنے کا موقع دو، غلاموں کو شہ بطحا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ جمادی الثانی چل رہا ہے اور اختتام کی طرف۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ یعنی آج ہی کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ یادیں تازہ ہوتی ہیں اور ان اہل اللہ کی یاد منانے سے ہم گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج 22 جمادی الثانی حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ہم حضرت کا ذکر سنیں اور سنائیں تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی ہو اور صدیق اکبر کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اور پھر وابستگی کا ثبوت دیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھیجا۔ آخری نبی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اور اللہ اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے موقع پر سارے عالم کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، سورج کی پوجا کرتے، درختوں کی پوجا کرتے، اور ذرا ذرا سی بات پر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے برسوں تک نسل در نسل چلتے رہتے۔ ایسے ماحول میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور
بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کی ہدایت دی ہے، اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ مسلمان جب اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے تو کفار طرح طرح سے تکالیف پہنچائے، اذیتیں دیں، مارا پیٹا اور مختلف انداز میں تکالیف دیتے رہے۔ ایسے ماحول میں سب سے پہلے پرانا دین چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہونے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ سرکار نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، لبیک کہنے والے پہلے شخص ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لائی، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ معزز سامعین کرام، آج چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو سنیں اور سنائیں۔ پہلے ایمان لائے، پہلا خطبہ خانہ کعبہ کے پاس ارشاد فرمایا، اور بڑی بڑی فضیلتیں آپ کی ہیں، رات دن سرکار کی محبت میں رہتے، سرکار کی ہر سنت پر عمل کرتے، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہمیشہ وابستہ رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام سرکار کی ساری امت میں، سرکار کی ساری امت میں صحابہ کرام بلند درجے پر ہے، صحابہ کرام کا درجہ بلند ہے، اور صحابہ کرام میں عشر مبشرہ، پھر ان میں خلفائے راشدین، اور پھر ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان مبارک ہستیوں کا مقام بڑا اونچا ہے، بلند درجہ ہیں، صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ دیکھو صحابہ کرام ان عظیم الشان ہستیوں کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، یعنی ایسا مسلمان جو حالت ایمان میں ہے، مسلمان ہے، اور وہ سرکار کو دیکھا، سرکار کی ہستی کو جس مسلمان نے دیکھا اور خاتمہ بھی اس کا اسلام پر ہی ہوا، ایمان پر ہوا، تو وہ ہے صحابی۔ صحابی سرکار کی ساری امت میں سب سے بلند مقام رکھنے والے کو کہتے ہیں، جنہوں نے سرکار کو دیکھا۔ کوئی کافر سرکار کو دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ دیکھنے والا کون ہونا؟ دیکھنے والا مسلمان ہونا، حالت ایمان میں سرکار کو دیکھنا، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا۔ صحابہ بلند درجہ مقام رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بعض ایسے صحابہ ہیں جن کو اتنا شرف حاصل ہے کہ ان کے کئی پیڑھیاں درجے صحابیت کو پہنچے۔ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر
صحابی، ان کے ابا حضور ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی، اور ان کے فرزندان صحابی، اور ان کے پوترے بھی صحابی، یعنی 4 پشت 4 نسل صحابیت کے درجے کو پہنچے۔ درجہ صحابیت میں ان عظیم ہستیوں کا شمار ہے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو شرف ہے کہ ان کے 4 پشت درجہ صحابیت کو پہنچے۔ معزز سامعین کرام، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سارے مسلمانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو حضرت صدیق اکبر کا ایمان کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ یہ روایتوں میں آیا ہے کہ صاحب ان کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا ایمان ان کا پختہ ہے، ایسا ایمان ہے کہ ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور سارے مسلمانوں کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پلڑے جھک جائے گا۔ دیکھو سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ، ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہمارے آقا علیہ السلام سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند ہے، چمک رہا ہے آسمان پر، اور پورے آسمان پر تارے جگمگا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے دریافت فرماتی ہیں، آقا یہ چاند، یہ جو آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں، کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ آسمان پہ تارے کیا کم رہتے ہیں؟ بے حساب تارے، کوئی شماری نہیں کر سکتا۔ اتنے کسی کے نیکیاں ہیں کیا کسی مسلمان کے؟ یہ پوچھنا چاہتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، ہاں آسمان پر جتنے تارے نظر آ رہے ہیں نا، بے حساب تارے، اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ آسمان کے تارے شمار کرتا کوئی؟ سر کے بال شمار نہیں کر سکتے، سر کے بال نہیں گن سکتے، آسمان کے تاروں کا شمار کہاں کر سکیں گے؟ بے حساب آسمان پہ تارے ہیں، تو بے حساب نیکیاں کس کی ہوئی؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہوا تو ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، پھر میرے ابا کی نیکیاں کدھر گئیں؟ کون ہے ان کے ابا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا، ان کی بیٹی صدیقہ عائشہ صدیقہ۔ میرے بابا کی نیکیاں کدھر گئیں؟ یعنی یہ پوچھنا چاہتی تھی، یہ سوچتی ہوں گی کہ آسمان پہ جتنے بے حساب تارے ہیں نا، اتنے بے حساب نیکیاں میرے ابا کے ہوں گی، ابو بکر صدیق کے۔ یہ سوچ کر ممکن ہے سوال کی ہوں گی، تو آسمان پہ جتنے تارے اتنے نیکیاں کسی کی ہے؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، تو میرے ابا کی نیکیاں کدھر گئیں؟ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کے ایک نیکی کے برابر ہے۔ جی صاحب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں
حضرت ابو بکر صدیق کے ایک نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ. پورے مسلمانوں کے ایمان کو ایک ترازو کے پلڑے میں ڈالو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں ڈالو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا. سبحان اللہ. اب آپ سوچو، غور کرو کہ وہ کون سی نیکی ہے جو حضرت عمر فاروق کے سارے نیکیوں کے برابر ہے کھینچنے کی. تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، وہ نیکی کا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ نیکی غار ثور والی نیکی ہوگی. غار ثور مکے میں ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے ثور. اس میں ایک غار ہے، اس غار کا نام غار ثور. وہ کیا ہے صاحب؟ آقا علیہ السلام جب اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے. کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو سارے کافر سرکار کے دشمن ہو گئے، کفار قریش سرکار کے دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ منصوبے بنانا شروع کر دیے. کیا منصوبہ بنا رہے ہیں صاحب؟ بانی اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے. منصوبہ بنائے قتل کا سرکار کے، نعوذ باللہ. اب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہ کفار قریش منصوبہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہی تھا. اللہ نے حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جاؤ. مکے سے مدینہ کو جاؤ. اب آقا علیہ السلام یہ مکہ چھوڑ دینا، ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام کو جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت. ہجرت. اور جانے والے کو کہتے ہیں مہاجر. اب آقا علیہ السلام مکہ چھوڑے. مکہ چھوڑنا آسان ہے کیا؟ جس شہر میں سرکار پیدا ہوئے، جہاں عبادتیں کرتے رہے، جس مقام پر آقا علیہ السلام کے نبوت کا اعلان ہوا، وہ عظیم الشان محبوب شہر چھوڑ دینا، چلے جانا بڑا دشوار کن مرحلہ تھا. پھر یہ اطراف سرکار کے گھر کے اطراف پورے کافر محاصرہ کر لیے. سرکار کے گھر کے اطراف کفار مکہ محاصرہ کرے. اب یہ رات کو نکلیں گے یا صبح کے لیے نکلیں گے تو پھر نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. یہ منصوبہ بنائے. تو اللہ کا جب حکم ہوا ہجرت کرو، مکے سے مدینہ چلے جاؤ، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بستر مبارک پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کرنے کے لیے حکم دیا. اے علی، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور تم میرے بستر پر آرام کرنا. حضرت علی کا بھی مقدر دیکھیے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بستر پر، اور آقا علیہ السلام اب باہر نکل رہے ہیں. گھر کے باہر نکلے تو اطراف کون ہے صاحب؟ دشمنوں کی فوج ہے، دشمن ہے پورے، اور منصوبہ بنائے ہوئے نعوذ باللہ قتل کا. حضور سرور کائنات کو اللہ کا حکم ہے آپ تشریف لے جائیے. آقا علیہ السلام سکون و اطمینان کے ساتھ گھر کے باہر نکلتے ہیں، اور نکلتے وقت کچھ مٹی زمین سے اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیتوں کو تلاوت فرمایا اور اس پر دم کیا، پھونکا، اور وہ کافروں کے اوپر پھینک دیا. باہر جتنے کافر محاصرہ کیے ہوئے تھے نا، ان پر جو مٹی پھینکے تو وہ مٹی ان کی آنکھوں میں گری. مٹی آنکھوں میں گرتی ہے، کنکر چبھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کو اتنا سکون محسوس ہوا کہ وہ آنکھ ملتے رہے. سکون دکھا. سرکار کے دستے مبارک کو لگی ہوئی مٹی ہے،
ہاں اتنا سکون دکھا کہ وہ آنکھ ملتے رہے اور آقا علیہ السلام اپنے گھر سے سکون سے اطمینان سے نکلے اور باہر تشریف لے چلے گئے. ابھی آنکھ ملتے ہی رہے, سرکار نکلے سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. دستک دی, رات کا حصہ ہے. صدیق اکبر بے چین و بے قرار پوچھتے ہیں آقا اتنی رات کو تشریف لائے؟ کہا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤں. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہیں, بے قرار ہو رہے ہیں کہ سرکار چلے جائیں گے. رات دن سرکار کو دیکھتے رہتے, سرکار کے ساتھ رہنے والے, اب بے چین ہو رہے ہیں. آقا کا یہ بھی حکم ہوا, اے ابو بکر تم کو بھی ساتھ رہنا ہے. خوشی سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, اب آقا کے ساتھ جانا ہے. الحمدللہ اب اللہ کے نبی حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے گھر سے روانہ ہوتے ہیں. مکے سے نکلے, بھائی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے سور, اس پہاڑ کے راستے سے جا رہی. اب رات ختم ہونے کو ہے, حضرت اور دشمن ہے کہ پریشان حال سرکار کے انتظار میں, لیکن آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہ رات کا حصہ آقا علیہ السلام صدیق اکبر سیدھا سور پہاڑ پر گئے اور اس کے اندر ایک غار تھا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے غار میں آرام کریں گے, استراحت کریں گے, بعد میں آگے نکلیں گے. یہ سوچ کر صدیق اکبر نے کہا پہلے میں غار میں جاتا ہوں, غار کو صاف ستھری کر دیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر غار کو صاف ستھری کر دیے. اس غار میں بہت سارے سوراخ تھے, وہ سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر بند فرما دیا. اب غار صاف ہو گئی. آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور ایک درخت کو حکم دیا, جھاڑ کو. وہ جھاڑ بہت ادھر آگے تھا, کہا کہ تو ادھر غار کے پاس آ جا. وہ جھاڑ آ گیا, غار کے پاس ایسا ٹھہر گیا کہ اس کے ٹہنیاں پوری غار کے اوپر, ٹہنیاں پوری غار کے اوپر. اور جب صدیق اکبر سرکار کو یاد فرمائے, آقا علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے اور صدیق اکبر کے زانو مبارک پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں, استراحت فرما رہے ہیں. ایک سوراخ کھلا جو تھا, اس سوراخ کے اوپر صدیق اکبر اپنا پیر لگا دیے, پیر لگا دیے. پھر کیا ہوا صاحب؟ وہ غار میں سانپ رہتا تھا ایک عرصے سے. وہ سانپ آیا, دیکھا کہ پورے راستے بند ہو چکے ہیں, کوئی راستہ کھلا نہیں ہے, تو سیدھے سیدھے جہاں پر انسان کا پیر لگا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس راستے سے جانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈس دیا. سانپ ڈس مارا. وہ ڈس مارنا تھا کہ وہ پورا زہر سانپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پھیلنے لگا. ایسی شدت کی تکلیف ہو رہی تھی, مگر آقا علیہ السلام کو آپ نے اٹھایا نہیں. گود میں سر رکھ کر سرکار آرام فرما رہے. تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے. جب آنکھ سے آنسو نکلے تو اندازہ کیجیے کوئی بھی روتا ہے یا کسی کی آنکھ سے درد کے آنسو نکلتے ہیں تو اس کے دامن میں نکلتے ہیں, اس کے آستین پر نکلتے ہیں, اس کے گود میں ٹپکتے ہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنسو جو ٹپ کے تو سیدھے سرکار کے چہرے مبارک پر. آقا علیہ السلام بیدار ہوئے, ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا, کیا تکلیف ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار کے سارے سوراخیں بند ہیں نا, ایک سوراخ جو کھلا تھا میں اپنا پیر رکھا تھا تو یہ غار والا سانپ آ کر مجھے ڈنس مارا ہے, جس کی تکلیف میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے. آقا علیہ السلام
اپنا لعاب نکالے، تھوک، اپنا لعاب نکال کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر سانپ ڈسا تھا وہاں پر لگا دیا تو پورا زہر ختم ہو گیا، زہر پورا زائل ہو گیا۔ جی صاحب، اب یہ کفار صبح میں دیکھے کہ بستر پر سے نماز صبح سے پہلے بستر پر سے کون اٹھ رہے ہیں؟ حضرت علی اٹھ رہے ہیں، اطراف پیرے پر دشمن ہیں، کس کے انتظار میں ہیں؟ سرکار کے انتظار میں، لیکن سرکار موجود نہیں ہے، بستر پر سے علی اٹھ رہے ہیں۔ تو دریافت کیا کہ آقا محمد رسول اللہ کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ پیرا تم لوگ دے رہے ہو تھے اور میں تو اندر تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ اب یہ بولے کہ اب پریشان ہوئے، اب یہ سارے کے سارے چاروں طرف نکل گئے کہ ڈھونڈو کدھر گئے ہیں، ادھر جاؤ، کوئی مغرب کی طرف گیا، کوئی مشرق کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، چاروں طرف پھیل گئے سرکار کی تلاش میں۔ کسی نے ایک گروپ گیا غار ثور پر، غار ثور کے پاس جا کر دیکھا کہ قریب تک انسان کے پیروں کے نشانات ہیں، لیکن اگر غار کے اندر کسی نے کہا کہ غار میں جا کر دیکھتا ہوں، تو ساتھیوں نے کہا ارے غار میں کیسے دیکھے گا، اگر غار کے اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا تھا، یہ درخت کی ٹہنیاں جگہ سے ہٹ جاتی تھیں، لیکن یہاں درخت کی ٹہنیاں جیسی کی ویسی غار پر پھیلی ہوئی ہیں اور اوپر سے مکڑی کا جالا بھی ہے، تو پھر یہ غار کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں، چلو دوسری طرف۔ اب یہ دوسری طرف نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا مکہ چھوڑ کر مدینے جاؤ۔ آقا علیہ السلام مکے سے مدینے کو جا رہے ہیں، جاتے جاتے جب غار میں آرام کر رہے ہیں تو ساتھ میں کون ہے؟ یار غار کون ہے؟ ارے حضرت صدیق اکبر سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم غار میں ہیں لیکن دشمن تعاقب کریں گے، اور جب دشمن قریب آ گئے غار کے اطراف ٹھہر کر مشورہ کر رہے ہیں کہ غار میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ دشمن بالکل قریب آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ ڈرو مت، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہمارے ساتھ بولے تو کس کے ساتھ بولو؟ سرکار اور دونوں سے نوا، آپ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صاحب کافر یہ سوچتے ہوئے کہ اب اس کے اندر تو نہیں گئے ہیں، بس چلے گئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو نیکی ہے اس نیکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں مفسرین کرام۔ غار والی نیکی، اے عائشہ، عمر فاروق کی جتنی نیکیاں ہیں نا وہ ساری نیکیاں حضرت ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر ہے۔ وہ یہی نیکی ہے جو غار ثور میں آقا علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تشریف فرما ہے۔ غار ثور میں سوراخیں بند کر دیے ہیں، اور ایک سوراخ پر آپ اپنا پیر لگا دیا ہے، اور ایک سوراخ پر کبوتر آ کر انڈا دے دیا ہے، مکڑی آئی اور سارا جالا بندی، اور وہ درخت ہٹ کر اللہ کے نبی کے حکم پر آیا اور غار پر پورا پھیل گیا۔ یہ ایک نیکی ایسی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق کے سارے نیکیوں کے برابر ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم
صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم یاد منا رہے ہیں امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نام کیا ہے حضرت کا؟ ابو بکر جی۔ آپ کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ صدیق۔ صدیق بولے تو بڑا سچا، صدیق بولے تو بڑا سچا۔ اب یہ سچا صدیق یہ آپ کو کس نے کہا؟ آقا علیہ السلام جب اللہ نے یاد فرمایا عرش پر، سرکار عرش پر گئے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، ہم کلام ہوئے، باتیں کی اور جنت کا مشاہدہ کیا اور دوزخ کا مشاہدہ فرمائے، اور لمحہ بھر میں آن کی آن میں پھر دوبارہ زمین پر تشریف لائے۔ یہ اللہ کا دیدار کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، آقا علیہ السلام جو عرش پر گئے تھے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ معراج۔ معراج بولتے ہیں نا بھائی۔ عرش پر آقا علیہ السلام گئے، آئے، نمازوں کا تحفہ لائے، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ معراج بولتے ہیں، معراج۔ کافر پہلے سے ہی سرکار کو نعوذ باللہ کیا کیا برا بھلا بولتے تھے جی۔ ایسے موقع پر آقا علیہ السلام آسمان سے عرش سے زمین پر تشریف لائے اور اعلان فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ سے مل کر آیا ہوں، اللہ سے باتیں کر کے آیا ہوں، اور خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان پر گیا، عرش پر گیا، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا، اور پھر اللہ سے ہم کلام ہوا، اور نمازوں کا تحفہ لے کر میں زمین پر آیا تو کافر جھٹلانے لگے، کفار سارے جھٹلانے لگے، یہاں تک کہ کہا کہ چلو اب موقع اچھا آیا ہے، اتنے کم وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسمانوں پر جا کے آئیں، ابو بکر کے پاس جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر کے پاس کفار مکہ آئے، کہا کہ تمہارے محمد، تمہارے نبی ایسا بول رہے ہیں کہ وہ لمحہ بھر میں آسمانوں پر جا کر آئے، اللہ سے دیدار کر کے آئے، اللہ سے باتیں کر کے آئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیا میرے آقا نے ایسا کہا ہے؟ تو ہاں تمہارے نبی بول رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ بالکل سچ بول رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ بول رہے ہیں۔ اب یہ سب ہیں صاحب، ہر مسلمان اپنی اولاد کو ضرور سکھائے، ضرور بتائے، سرکار کی محبت اپنے اولاد کے دل میں ڈالے، اور سرکار کی محبت کی تعلیم دے، اہل بیت کی محبت کی تعلیم دے، اور قرآن مجید کی تعلیم دے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتے جائیں۔ ہر باپ کو، ہر ماں کو چاہیے اپنے اولاد کو اس طرح تعلیم دیں، اس طرح کا درس دیتے رہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم یاد منا رہے ہیں۔ کیسی محبت سرکار سے، ہر سنت پر عمل کرتے، کوئی سنت نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کو ایک ایسی سنت بتاؤں، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اب بیمار ہو گئے تو عیادت کرنے کے لیے مسلمانوں پر مسلمانوں کا بھی حق ہے نا بھائی، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، کوئی مسلمان سے ملاقات ہو گئی سلام کرو، نہیں بیمار ہو جائے کیا کرو؟ عیادت کرو، کوئی خوشی کا کام ہو مبارکبادی دو، کوئی غم ہو جائے تعزیت پیش کرو، انتقال ہو جائے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ حقوق ہیں ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے۔ آقا علیہ السلام
بیمار ہو گئے. صحابہ کرام عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک کے بعد ایک صحابہ کرام کی لائن بنی ہوئی ہے جی. کبھی عمر فاروق آئے, کبھی عثمان غنی آئے, علی مرتضیٰ آئے, حضرت سعد آئے اور زبیر آئے, اور مختلف صحابہ کرام آتے رہے, سرکار کی عیادت کرتے رہے. سارے صحابہ آ رہے ہیں آقا علیہ السلام کی عیادت کے لیے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے. سب آئے, صدیق اکبر نہیں آئے. تو آقا علیہ السلام دریافت فرمائے اپنے صحابہ سے, کیا بات ہے ابو بکر نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو صحابہ نے عرض کیا, آقا ابو بکر بیمار ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سرکار بیمار ہو گئے, سب صحابہ عیادت کے لیے آ رہے ہیں, صدیق اکبر نہیں آئے. تو صحابہ نے کہا ابو بکر صدیق بھی بیمار ہیں. یہ سنتے ہی آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا, چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جائیں گے. اب سرکار ہیں اور صحابہ کرام ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی صدیق اکبر کا گھر بہت دور ہے, راستے ہی میں ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. جب راستے میں سرکار کی نظر صدیق اکبر پر پڑی تو سرکار نے پوچھا, دریافت فرمایا, اے ابو بکر میں نے سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں. تو جواب میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں, آپ بیمار ہیں سن کر میں بھی بیمار ہو گیا. چونکہ آپ تشریف لا رہے ہیں, مجھے پتا چلا کہ آپ صحت مند ہو گئے ہیں, تو میں بھی اچھا ہو گیا ہوں, میں بھی صحت مند ہو گیا ہوں. آپ بیمار ہو گئے تھے تو میں بھی بیمار ہو گیا تھا, مجھے پتا چلا آپ صحت مند ہو گئے تو میں بھی صحت مند ہو گیا ہوں, میں آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں. یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار سے. سچے عاشق, پکے عاشق جی, سرکار کی کوئی سنت نہیں چھوڑتے, سرکار کے ہر سنت پر عمل کرتے, ہر جگہ ساتھ رہتے. جی صاحب دیکھو, ایک چھوٹی سی حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے. پڑھیے, ابو بکر صدیق کس کو دیکھے؟ حضرت علی کو دیکھے, مسکرائے, خوشی کا اظہار کرے, مسکرائے. علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے آقا کی ایک بات مجھے یاد آئی جس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا, علی جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا. جی صاحب پڑھیے, حضرت علی جس کو اجازت دیں گے, سرکار فرمائے علی جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا. پڑھیے سبحان اللہ. حضرت علی کی محبت سچی ہونا, پکی ہونا جی, انہوں اجازت دیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے, جنت کا ٹکٹ ان سے ملے گا انشاءاللہ. یہ سن کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ہاں آپ نے سچ کہا, آپ نے سچ کہا, لیکن میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت میں جانے کی اس کو اجازت دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو. جنت میں جانے کی اجازت اس کو ہی دینا جس کے دل میں بولو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو. پڑھیے سبحان اللہ. کیا مطلب ہوا صاحب؟ بغیر اجازت حضرت علی کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گا جی, اور وہی جنت میں جائیں گا جس کے دل میں
حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہو۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی کی محبت ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے، اور تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی محبت ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ ہم کو حضرت صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں ہونا، کسی صحابی سے محبت کرو اور کسی صحابی سے بغض رکھو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ کرام سے ہم کو محبت رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، اور اپنے دل میں ان سارے صحابہ کی محبت بٹھا کر رکھیں، اور ہر صحابی سے محبت کریں۔ کسی سے نفرت نہیں کرنا، کسی سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، وقت ہو گیا ہے۔ ایک بات آخری بتاؤں، آج کیا تاریخ ہے؟ 22 جمادی الثانی۔ اس کے بعد کا مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ آ رہا۔ اب یہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے۔ 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، آپ کے انتقال کا دن ہے۔ انتقال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمائے۔ حضرت علی سے فرمایا، اے علی، میں جب انتقال کر جاؤں آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، کیونکہ آپ سرکار کو غسل دیے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو آقا علیہ السلام کو غسل دیے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور پرانے کپڑوں میں مجھے کفن پہنانا۔ جنازہ تیار ہو جائے، لے جا کر سرکار کے روضہ مبارک کے دروازے کے سامنے رکھ دینا۔ آقا علیہ السلام کا حجر مبارک ہے جہاں آرام فرما رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گنبد خضرا۔ آقا علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں نا گنبد خضرا میں، اے علی میرا جنازہ تیار ہو جائے، تو پھر وہ آقا علیہ السلام کے دروازے کے پاس رکھ دینا، حجر مبارک کے پاس آواز دینا، تمہارا رفیق، تمہارا یار غار ابو بکر انتقال ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اب صاحب رفیق بننا چاہتا ہے، آپ کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے، یہ آواز دینا، بغیر چابی کے، بغیر دروازہ کھولے کے، اپنے خودی سے اجازت مل جائے اور دروازہ کھل جائے تو مجھے آقا کے پہلو میں دفن کر دے۔ جب آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، نماز ہو گئی، اس کے بعد دفن کا معاملہ آیا، تو جیسا کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ آواز دو، اگر دروازہ گنبد کا کھل جاتا ہے، آقا کے حجرے کا دروازہ کھل جاتا ہے تو وہیں پر دفن کرنا، نہیں تو پھر عام قبرستان بقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ تیار ہو گیا، غسل دے دیا گیا، نماز پڑھا دی گئی، اب اس کے بعد جنازہ لے جا کر سرکار کے دروازے کے سامنے رکھ دیا گیا، گنبد خضرا کے پاس۔ اب آواز دیے کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آپ کا یار غار اب رفیق مزار بھی بننا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ بازو پہلو میں رہنا چاہتا ہے۔ آواز آئی، دروازہ کھل گیا، خود بخود دروازہ کھل گیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے پہلو میں ذرا نیچے ہٹ کر دفن کر دیا گیا۔ 22 ربیع الاخر 13 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا اور سرکار کے پہلو میں آپ دفن کیے گئے۔ اتنی محبت، جب آپ کا انتقال ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری وصال ہوا تو 63 برس،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو 63 برس، 63 سال بس۔ اب دیکھو جتنے لوگ مدینہ منورہ کی حاضری دیے ہیں وہ سب جانتے ہیں گنبد خضرا کے اندر جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو گنبد کے جالی میں ایک سوراخ ہے جس میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی زیارت ہوتی ہے پہلے، ذرہ آگے بڑھے، نیچے کی طرف دوڑے، نیچے کی طرف ذرہ قدم آگے بڑھائے، ایک اور سوراخ ہے اس میں لکھا ہوا ہے مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ذرہ نیچے ہٹے اور لکھا ہوا ایک اور جالی میں سوراخ ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے عمر فاروق۔ گنبد خضرا کے اندر 3 مزارات ہیں، آقا علیہ السلام کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق، اور ذرا نیچے ہٹیں گے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اب زیارت کر کے باہر نکلیں گے تو سامنے بقیع نظر آئے گا، اور اس میں تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں، انہی صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہا۔ جی الغرض آج ہم خلیفہ اول کا مختصر تذکرہ کیے، سنے اور سنائے۔ اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے طفیل میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔